أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا اور بھیجا مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، پس فرمایا انہوں نے اے میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو. وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، اور امید رکھو آخرت کے دن کی. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فسادی بن کر نہ پھرو. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پس انہوں نے جھٹلا دیا حضرت شعیب علیہ السلام کو، پس پکڑ لیا ان کو چیخنے زلزلہ نے. پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے گرنے والے، منہ کے بل گر پڑے. وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اور ہم نے قوم عاد اور قوم ثمود کو بھی ہلاک کیا، اور تحقیق واضح ہو گئے تمہارے لیے ان کے گھر، ان کی رہائش گاہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، پس روک دیا ان کو سیدھے راستے سے، اور تھیں وہ قومیں بڑی ہوشیار. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہلاک کیا ہم نے قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، پس انہوں نے تکبر کیا زمین کے اندر، بڑا پن اختیار کیا، اور نہیں تھے وہ بھاگنے والے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہر ایک کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پس ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن پر ہم نے ہوا بھیجی پتھروں والی، یعنی کہ قوم لوط. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض وہ تھے کہ جن کو پکڑ لیا چیخ نے.
ہولناک آواز نے، یعنی کہ قوم شعیب، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض وہ تھے کہ جن کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، یعنی کہ قارون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، فرعونی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ظلم کرتے ان پر، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے قوم سدوم کی طرف جب بھیجا، انہوں نے جا کر وہاں پر تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، برائی سے روکا، لیکن وہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہنے لگے ہم تو ان برائیوں سے رکنے والے نہیں ہیں، لیکن اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ قوم کو کہنے لگے کہ یہ جو صوفی صاحب ہیں حضرت لوط علیہ السلام، جو اتنے پاک باز بنتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو اور انہیں کسی نیک لوگوں کی بستی میں بھیج دو تاکہ یہ وہیں پر جا کر ٹھہریں اور وہیں رہیں۔ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو بڑا جو ہے وہ پاکی کا شوق ہے، ان کو نکالو یہاں سے۔ چنانچہ جب یہ حالت ہو گئی، حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اس فسادی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما اور ان کو ہلاک فرما۔ چنانچہ ہلاکت کے فیصلے ہو گئے، فرشتے آ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو خبردار کیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے کیونکہ ہم اس قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں، ہاں اپنے ساتھ ایمان والوں کو بھی لیجئے اور یہاں اس بستی کو چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے، چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے اس بستی کو ہلاک کر دیا۔ اب آج کی جو آیات ہیں اس کے اندر کئی قوموں کی ہلاکت کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے قوم مدین کی طرف، قوم شعیب کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے جا کر اس قوم کے اندر جو برائیاں تھیں، جو کمزوریاں تھیں، وہ بتائیں کہ یہ کمزوریاں تمہارے اندر ہیں، یہ برائیاں تمہارے اندر ہیں، ان برائیوں سے باز آ جاؤ۔ اور اس قوم میں کئی برائیاں تھیں، جس طرح قوم لوط کے اندر آپ نے پڑھی ہیں کئی برائیاں تھیں، اس قوم میں بھی برائیاں پائی جاتی تھی۔ خوشحال قوم تھی، یہ قومیں جتنی بھی ہلاک ہوئی ہیں یہ ساری خوشحال تھی، مال دولت ان کے پاس وافر مقدار میں تھا، لیکن یہ برے بڑے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اور مشرکین مکہ کو اللہ نے سبق دیا کہ تم بھی دیکھ لو کہ یہ خوشحال قومیں ہیں، تم سے زیادہ خوشحال تھی، لیکن اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ صفحہ نمبر 279 ہے جی، صفحہ نمبر 279۔ بالکل صفحے کی پہلی لائن ہے، یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 84، رکوع شروع ہو رہا ہے جی۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہی نہیں ہے، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ وَلَا تَن، یہ تو بیماری سب کے اندر مشترک تھی نا، کہ غیر اللہ کی عبادت، شرک والی بیماری، تو تمام انبیاء نے سب سے پہلے اسی بیماری کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ دوسری بیماری کیا تھی؟ فرمانے لگے حضرت شعیب علیہ السلام کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ہیں ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، کسی سے لینا ہوتا تو زیادہ لیتے، وہ پیمانہ استعمال کرتے جس میں زیادہ کوئی چیز آ جائے، اور جب دینے کی باری آتی تو وہ پیمانہ استعمال کرتے جس میں تھوڑا آتا ہے، یعنی جائے تھوڑا اور آئے زیادہ۔ یہ اس قوم کے اندر ایک بیماری تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم ناپ تول کے اندر پورا پورا دیا کرو، اور اپنے ترازو انصاف کے ساتھ رکھا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں کو نقصان کے ساتھ مت دیا کرو، یعنی کمی نہ کیا کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد نہ کیا کرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بچ جائے وہ تمہارے لیے کئی درجے بہتر ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا کاروبار کرو، جو بچ جائے اللہ تمہیں دے دیں رزق روزی، فرمایا یہی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔
ہیں، اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو یہی تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اسی پر اپنا ایمان بنا لو، کیونکہ حرام طریقے سے جو چیز آتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اور ہم حرام طریقے سے بھی جو مال آتا ہے اسے سیو کرتے ہیں کہ آتا رہے حرام طریقے سے ہی، چلو آ جائے۔ مال بڑھنے کے چکروں میں، مال بڑھانے کے چکروں میں حرام کی پرواہ نہیں ہے، اور حلال حرام میں تمیز نہیں، تو یہی جو ہے وہ ہر وقت سوچ ہوتی ہے کہ بے شک حرام آتا ہے تو آتا رہے، مال بڑھنا چاہیے۔ اور یہی حال تھا قوم شعیب کا، وہ بھی کہتے تھے کہ حرام طریقے سے اگرچہ آئے لیکن مال آئے، بے شک لوگوں کو دھوکہ دے کر مال فروخت کیا جائے، دھوکہ دے کر کاروبار کیا جائے، لیکن مال بڑھنا چاہیے۔ فرمایا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت کس میں ہوتی ہے کہ حلال طریقے سے کاروبار کیا جائے، کسی کو دھوکہ بھی نہ دیا جائے، ناپ تول میں کمی بھی نہ کی جائے، تو جو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں روزی لکھ دیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اگرچہ روزی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا جو دیا ہوا ہے اسی پر اکتفا کرو اگر تمہارا ایمان ہے۔ تو قوم نے آگے سے کیا جواب دیا، کہنے لگے یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تم ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنے کی تاکید کرتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد بھی پوجتے آئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ شرک چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو۔ تو یہ جواب میں کہنے لگے کیا تو آج آ کر ہمیں ان چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد بھی پوجتے رہے، یعنی ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے رہے ہیں غیر اللہ کی، اس لیے آج ہم بھی ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہی مشرک کے پاس ایک واحد دلیل ہے غیر اللہ کی پوجا کی کہ بڑے یہ کرتے رہیں، بزرگ یہ کرتے رہیں، اور کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہیں نا کہ یہ قبروں کو جو پوج رہے ہو قرآن سے کوئی دلیل ہے تو دو، تو ان کے پاس قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہوگی، وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے رہیں، ہمارے بزرگ یہ کرتے رہیں، اور یہی دلیل ساری قوموں نے دی۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا تو ہمیں اس بات کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے جو ہم اپنے مالوں کے اندر اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم دھوکہ دے کر لوگوں سے کاروبار کریں، تو کہتا ہے کہ ہم یہ چھوڑ دیں دھوکہ دینا۔ انکا لانت الحلیم الرشید، بے شک واقعی آپ بڑے بردبار ہیں، عقل مند ہیں، یعنی جن باتوں سے ہم کو منع کرتے ہو ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کو فرمایا نا آپ بڑے عقل مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، یہ تمسخر کے طور پر فرمایا، مذاق کیا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، ہاں آپ تسی بڑے سمجھدار ہو، جس طرح آج لوگ مذاق کرتے ہیں، کوئی انہیں برائی سے منع کر دے، ہاں تسی بڑے سمجھدار ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو اسی طرح قوم شعیب نے ان حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ مذاق کیا۔ تو تمام قوموں نے جس طرح مذاق بنایا اسی طرح اس قوم نے بھی مذاق بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، جس وقت انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے۔ یہ عذاب تھا ان کے اوپر، قوم شعیب پر عذاب آیا کہ ان پر چیخ نے پکڑ لیا اس کو۔ مفسرین فرماتے ہیں چیخ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے زلزلہ جو ہے برپا کر دیا، زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، اوپر سے حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز، زوردار آواز، ہیبت ناک آواز، جس کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے، اور زلزلے کی وجہ سے وہ گر پڑے
اور یہ گھٹنے جو ہے وہ زمین پر لگے، اسی طرح منہ کے بل گر پڑے۔ فرمایا یہ ان پر عذاب تھا اللہ کی طرف سے، کیونکہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی چلنا چاہیے۔ زمین جب حرکت میں ہوتی ہے اس وقت نہ کھڑے ہونا چاہیے نہ ہی چلنا چاہیے، کیونکہ اس وقت نقصان ہو سکتا ہے، تو فوراً بیٹھ جانا چاہیے۔ تو یہ قوم بھی جب زلزلہ آیا تو کھڑی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو ہلایا تو یہ گرے، گھٹنوں کے بل گرے اور زمین کے اوپر جو ہے وہ اوندے منہ لیٹے ہوئے تھے۔ اوپر سے جو ہے وہ چیخ کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ فرماتے ہیں اے کائنات والو، اے مشرکین مکہ، جس طرح قوم شعیب کو ہم نے پکڑا اور ان کو ہلاک کیا اور خوشحال قوم تھی، آپ کو بھی ہم آپ کے جرموں کی وجہ سے پکڑ سکتے ہیں، آپ کو بھی ہم ہلاک کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فرمایا کہ وَعَادًا وَثَمُودَ، اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود، اس کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ الشعراء میں، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر تفصیل کے ساتھ ان تمام قوموں کا ذکر کیا ہے اور ساتھ بتلایا ہے کہ قوم عاد کے اندر کیا برائیاں تھیں، قوم سمود کے اندر کیا برائیاں تھیں، اور یہ کتنی پاورفل قومیں تھیں۔ یہ دیکھیں ان کی پاور کا ذکر اللہ نے، ان کی طاقت کا ذکر اللہ نے سورۃ الفجر میں کیا ہے۔ یہ حوالہ نکال لیں جی، یہ 30 پارہ نمبر 30 آخری پارہ۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 719 ہے جی، صفحہ نمبر 719 سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کیسے کیا تیرے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ؟ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ بتلا رہے ہیں ارم ذات العماد، وہ قوم کہ جن کے قد و قامت ستونوں جیسے دراز تھے، یعنی اونچے اونچے قدوں والے تھے، اونچے اونچے قد۔ آج تو ان جیسے قد نہیں ہیں، ان کے قد لمبے ہوا کرتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ایسی قوم تھی کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ان جیسی قوم ہم نے شہروں میں پیدا ہی نہیں کی تھی۔ اتنی طاقت والی قوم، اتنی پاور والی قوم کہ اللہ فرماتے ہیں اس جیسی پہلے قوم نہیں پیدا ہوئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ جو قوم پہاڑوں سے پتھروں سے اپنے مکانات تراش تراش کر بنایا کرتی تھی۔ اتنی پاور والی قوم، اتنی طاقت والی قوم کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے اور اپنے مکان بناتے، پہاڑوں کے اندر مکان بنائے ہوئے تھے۔ آج تو ہم پہاڑ کوئی گرانا ہو نا، پتھر کاٹنا ہو، بڑی بڑی مشینیں آتی ہیں نا، تو وہ قوم اتنی طاقت والی تھی کہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور قوم فرعون میخوں والی قوم، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، قوم فرعون فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ میخیں جو ہے وہ دیوار میں کیل وہ ٹھونک لیا کرتے تھے،
ہم تو اوزار استعمال کرتے ہیں نا، بڑے بڑے ہتھوڑے لاتے ہیں کوئی کیل ٹھوکنی ہو، لیکن وہ ہاتھوں کے ساتھ کر لیا کرتے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان میں سے اللہ فرماتے طاقت تو بڑی تھی ان کے پاس، لیکن ان میں سے اکثر فسادی تھے، فساد مچا رکھا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، ان کے فساد کی وجہ سے، ان کے جرم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، تیرے پروردگار نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کس کا کوڑا برسایا جی؟ عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا پروردگار ہر وقت انتظار میں رہتا ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے، انتظار میں اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کے انتظار میں، کہ کب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً اسے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ پہلے مہلت دیتے ہیں، نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجیں ہدایت کے لیے، جو آ کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، یہ کرو، اس سے رک جاؤ۔ اور پھر جب وہ قوم جرم کرتی ہے، نافرمانیاں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہیں، اسے ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ قوم سمجھ جائے، لیکن جب وہ لوگ سمجھتے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں، عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے قوم عاد کو بھی ڈھیل دی، مہلت دی، اور قوم ثمود کو بھی مہلت دی، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ہم نے ان کو پکڑا، ہلاک کر دیا، اور فرمایا کہ ان کے مکانات، ان کی رہائشیں ابھی بھی آپ پر جا کر دیکھیں، ان کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، اور وہ عبرت ہے لوگوں کے لیے، واضح ہو گئی۔ فرمایا ان کی رہائشیں تمہارے اوپر واضح ہو گئیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، فرمایا شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر رکھا تھا، جتنے بھی برے عمل ہیں شیطان نے ان کے لیے کیا کر رکھے تھے؟ مزین کر رکھے تھے۔ او بھائی سودی کاروبار کرتے رہو، اس سے آپ کے بینک بھرے پڑے رہیں گے۔ شیطان مزین کرتا ہے نا عمل، ہیں؟ شیطان انسان کو پٹیاں پڑھاتا ہے، رشوت لے تیری جیب خالی نہیں ہوگی، ہاں سودی کاروبار کر تب بھی تیری تجوری خالی نہیں ہوگی، یہ شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، اعمال مزین کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اگر شرک پر لگانا ہو تو شیطان پھر عملوں کو مزین کر کے درباروں کو سجواتا ہے، مزاروں کو خوبصورت بنواتا ہے لوگوں سے، پھر لوگ وہاں پر خوبصورتیاں دیکھ دیکھ کر مائل ہوتے ہیں ان کی طرف، اور جاتے ہیں درباروں پہ، مزاروں پہ، پھر وہاں پر نظریں بھی دیتے ہیں، نیازیں بھی دیتے ہیں، پھر کوئی حضرت حسین کی نیاز دے رہا ہے، یہ شیطان عمل مزین کرتا ہے، کہتا ہے تو حضرت حسین کی نیاز دے، تیرا یہ کام ہو جائے گا، تو فلاں دربار پر جا کر نظر دے، چڑھاوا چڑھا، تیرا یہ کام ہو جائے گا۔ یہ شیطان کام خوبصورت بنا بنا کر پیش کرتا ہے۔ فرمایا فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور صراط مستقیم سے روک دیتا ہے، سیدھے راستے سے روک دیتا ہے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، فرمایا یہ قومیں بڑی ہوشیار تھیں، جتنی قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے نا، فرمایا یہ بڑی ہوشیار تھی، تم سے زیادہ ہوشیار تھی، اے مشرکین مکہ تم سے زیادہ ہوشیار تھے، لیکن ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ تم کیا چیز ہو، تم کس باغ کی مولی ہو، اتنی ہوشیار قومیں ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکی ہیں۔ فقارون و فرعون و حامان، اللہ فرماتے ہیں قارون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، یہ بھی بڑے ہوشیار تھے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ ہاں قارون کو دیکھو، اتنا ہوشیار تھا کہ یہ فرعون کا وزیر تھا، فرعون کا ایجنٹ تھا،
ٹیکس لے کر بنی اسرائیل سے فرعون کو جمع کروایا کرتا تھا، لیکن اس کی ہوشیاری دیکھیے کہ یہ ٹیکس لے کر اتنا بڑا چودھری بن گیا، اتنا بڑا مالدار بن گیا کہ اتنے خزانے تھے اس کے پاس کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، اس کے خزانوں کو جو تالے لگتے تھے اس کی چابیاں لے کر ایک بڑی جماعت لے کر جایا کرتی تھی، ایک بڑی جماعت، طاقتور جماعت۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہم نے پچھلی صورت پڑھی ہے، کون سی صورت تھی جی؟ سورۃ القصص، سورۃ القصص، اور یہ 3-4 ورق پیچھے ہے، صفحہ نمبر 475، صفحہ نمبر 475، یہ رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ القصص کی، آیت نمبر بھی 76 آیت ہے۔ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس نے سرکشی کی۔ کس کی وجہ سے؟ مال کی کثرت کی وجہ سے، مال ڈھیر سارا آ گیا نا، چودھری بن گیا تھا، باغی بن گیا۔ ہاں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بے شک ان خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط طاقت والی جماعت کو تھکا دیا کرتی تھیں۔ ایک طاقت والی جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی لیکن تھک جایا کرتے تھے، اتنی چابیاں تھیں اس کے خزانوں کی۔ آپ اندازہ کریں خزانے کتنے زیادہ ہوں گے، اور یہ سارے اس نے کیسے اکٹھے کیے؟ ٹیکس لے کر، جس طرح آج ہماری حکومت ٹیکس لے کر اکٹھی کرتی ہے۔ بجلی کا بل آتا ہے تو 2000 بل ہے، 7-5 ہزار ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ یہ سارا خزانہ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ سارا خزانہ جناب اکٹھا کر کے 16 ماہ حکومت کی ہے، اب لندن پہنچ چکے ہیں، پاکستان میں نہیں ہے۔ لیکن ابھی الیکشن ہونے ہیں، ہمارے سر پھرے نوجوان، سر پھرے پاکستانی پھر انہی کو جو ہے وہ ووٹ دیں گے، پھر انہی کو بنائیں گے اپنا حکمران۔ نہیں جی، نون لیگ والے چنگے، کوئی کہتا ہے جی نہیں عمران خان چنگا ہے، کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو اپنی عوام رعایا کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جتنے بھی بدماش ہیں یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، پھر انہی کو ووٹ دینے لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا نہیں عمران خان اچھا ہے، کوئی کہتا نہیں نون لیگ والے اچھا ہے، کوئی کہتا ہے پیپل پارٹی اچھی ہے، کوئی پارٹی اچھی نہیں، سارے اپنے پیٹ کی خاطر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں ہیں، اور پاکستان کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے۔ پاکستان کو انہوں نے بیچ کر رکھ دیا۔ تو یہ قارون بھی اسی کی طرح کرتا تھا، اپنے خزانے بھرتا رہا ٹیکس لے کر، اور پھر حال کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ نے انہی ٹیکسوں سمیت، اسی خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ حال انہی کا بھی یہی ہونا ہے، سمجھ نہیں آتی نا ان کو، حال ان کا بھی یہی ہونا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے؟ کوئی نہیں آتی۔ اور جب بندہ نہیں نہ سمجھتا پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح دھنساتے ہیں زمین میں۔ تو فرمایا کہ قارون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا، فرعون کو بھی پکڑا، حامان کو بھی پکڑا، صرف انہوں نے مال کے چکروں کے اندر غرور کیا، تکبر کیا، اور اللہ کے نافرمان بن گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو اللہ نے ان کے جرموں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو میرے دوستو، جو بندہ جرم کرتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ وہ غلط سوچ لے کر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں بچ جاؤں گا، عدالتوں میں گیا تو پیسے چھڑوا کر، اللہ سے کیسے بچے گا؟ وہاں تو پیسے بھی کام نہیں آئیں گے، وہاں رشوت سے بھی کام نہیں چلے گا، سفارش سے بھی کام نہیں چلے گا، وہاں تو حساب دینا پڑے گا۔
حساب دینا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میں ذرہ بھر بھی کسی کی، رتی بھر بھی کسی کا گناہ ہوگا، اللہ اس کی سزا دیں گے. ہاں آج کتنے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ لے کر دبائے بیٹھے ہیں لوگ، پرواہ ہی کوئی نہیں. حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. گزشتہ جمعہ میرا شاید اسی پر تھا یا اس سے پچھلا جمعہ، کہ حقوق العباد کیا ہیں، اور حقوق العباد اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کی کتنی وعید ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ حساب کے لیے آئے گا اور سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے اللہ کے سامنے. ایک کہے گا یا اللہ اس نے میرا یہ حق مارا ہے، دوسرا کہے گا یا اللہ میرا اس نے یہ حق لیا ہے، تیسرا کہے گا یا اللہ میرا اس نے یہ حق طلب کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی اس کے جو حقوق ہوں گے، جو اس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساری نیکیاں اٹھا اٹھا کر دینے لگ جائیں گے. ہوگا یہ نیک، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، تلاوت بھی کرتا ہوگا، داڑھی بھی رکھی ہوگی، لیکن لوگوں کے حق مارے ہوں گے، بہنوں کا حق وراثت میں مارا ہوگا، تو ظاہراً تو بڑا نیک لگ رہا ہوگا، لیکن حقوق کی وجہ سے پکڑ ہو جائے گی، لوگ جمع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں دینے لگ جائیں گے. لے جا، اس نے تیرا حق مارا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں بنتی ہیں، لو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دو، اس کو بھی دے دو، دوسرے کو بھی دو، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے حق باقی رہ گئے ہیں نا، ان کے گناہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالنا شروع کر دو. اب اس کا پلہ نیکیوں سے بھرا ہوگا، وہ خالی ہو جائے گا، گناہوں والا پلہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ بھر جائے گا. اللہ فرمائیں گے اسے اٹھاؤ اور پکڑو، زنجیروں میں جکڑ کر اسے جہنم میں پھینکو. آج ہم حق مارتے ہوئے کسی کا سوچتے نہیں ہیں، صرف دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں. ہاں امام ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اعتبار سے لوگ تو بڑے سمجھدار ہو گئے، عقل مند ہیں، کاروبار اچھا کر لیتے ہیں، تجارت اچھی کر لیتے ہیں، لکھت پڑھت اچھی کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے عقل بالکل زیرو ہے. آخرت کے اعتبار سے عقل بالکل زیرو ہے. دنیا کے اعتبار سے 100% پڑھا لکھا شمار ہوگا، عقل مند شمار ہوگا، لیکن آخرت کے اعتبار سے عقل نہیں ہے، بے وقوف ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے. دنیا کی فکر کرنے والوں کو عقل مند نہیں کہا گیا، بے وقوف کہا گیا ہے. تو بہرحال میرے دوستو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے جرموں کی وجہ سے ان کو پکڑا. بعضوں کو ہم نے پتھروں والی ہوا کے ساتھ ہلاک کیا، قوم لوط، پتھروں کی بارش ہوئی. اور بعضوں کو ہم نے چیخ کے ساتھ پکڑا، قوم شعیب. بعضوں کو ہم نے دنسا دیا جس طرح کہ ہارون، قارون. اسی طرح بعضے فرمایا کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی پانی میں ڈبو دیا، قوم فرعون. فرمایا ان سب کو اللہ نے ہلاک کیا. لیکن یہ نہ سمجھنا، یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، ہم نے ظلم نہیں کیا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی.